ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 95۔ سب اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ علیحہ کے لفظوں نے سب کو صدمہ ہی تو دیا تھا، کوئی ایک پل کے لیے بھی نہ ہل سکا۔ یلدرم فق تھے، اس کی ایک سی طرح مہتاب کے وجود پر کوڑوں کی مانند لگی تھی۔ جانور اور پاشا نے بیک وقت ایک دوسرے کی سمت دیکھا تھا۔ یہ سب ان کے پلان کا حصہ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ریشم کے آ جانے سے علیحہ کو ایک ہی دفعہ دھچکا ملے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی کنڈیشن میں وہ اتنا سفر کرے کہ اچانک ریشم کے سامنے آ جانے کی بدولت وہ اپنے حواس ہی کھو بیٹھے۔ جب یہ چھوٹا سا جھٹکا ان کے پلان کا حصہ بنا۔ کیا کہا تم نے؟ یلدرم کے ہونٹ بے ساختہ ہلے، ان کی بھویں آنکھوں پر آ گری۔ انہیں لگا انہوں نے کچھ غلط سن لیا۔ یہ تصویر میری ماں کی ہے، علیحہ نے دوبارہ سے اپنے الفاظ دہرائے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے۔ جسے ماں ماننا اس نے چھوڑ دیا تھا، آج اسے ہی وہ اپنی ماں کا رتبہ دے رہی تھی۔ ماں کے لفظ پر اس کے حلق میں کانٹے سے چبھے تھے۔ کاش وہ اس کی ماں نہ ہوتی، کاش۔ یہ اس کی دلی خواہش تھی۔ ایک بار پھر سے سب فسوں خیزی کا شکار ہوئے۔ گزشتہ چند لمحوں سے وہ آج حق تک تھا۔ علیحہ نے کبھی اپنی ماں کا ذکر نہیں کیا تھا، آج اگر ذکر ہوا تو اس کی ماں وہ عورت نکلی جسے مہتاب چودھری نے کسی زمانے میں اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا۔ کاش وہ ریشم کو اپنی روایتوں اور عزتوں سے بڑھ کر چاہتے تو یقیناً آج وہ ان کے پہلو میں کھڑی ہوتی۔ مگر خیر، انہوں نے اپنی محبت پر دوسروں کو ترجیح دی تھی۔ لیکن اس تصویر میں آپ میری ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ علیحہ کی جانب سے پہلا سوال ہوا۔ یلدرم کی زبان تالو سے چپک گئی، کیونکہ یہ سوال ان سے ہی ہوا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہوا تھا یہ سوچ کر کہ یلدرم اور اس کی ماں ایک ساتھ کیوں تھے۔ یہ تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب دینے کے بجائے یلدرم نے الٹا سوال کیا تھا۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ ریشم اس کی ماں ہے۔ اگر وہ اس کی ماں بھی تھی بھی تو کن صورتوں میں؟ کیا مطلب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دبے دبے قدموں سے چلتی ان کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ کچھ تو کھٹک رہا تھا۔ اسے لگا یلدرم سب جانتے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ تلخی سے بولی۔ اسے ایک بار پھر یلدرم سے نفرت محسوس ہوئی۔ سوال تو مجھے کرنا چاہیے کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ اس نے تصویر کا رخ یلدرم کی اور کر دیا۔ سب کے سب اب یلدرم کو دیکھنے لگے، اور حسینہ اس کی تو آنکھیں ہی اندر نہیں جا رہی تھیں۔ جہاں کچھ وقت پہلے معاملہ رفع دفع ہو رہا تھا، وہاں اب علیحہ کی انٹری نے گڑبڑ سی مچا دی تھی۔ یہ میری کچھ نہیں لگتی، یلدرم دانت پیسے بولے۔ علیحہ کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ پھر آپ ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ اس کا لہجہ تفتیشی تھا۔ مجبوری تھی، تمہاری ماں میری گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تمہاری ماں کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ وہی بنائی کہانی یلدرم نے ایک بار پھر سے سنائی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کو انسیڈنٹ تھا؟ علیحہ نے بھویں چکلیں۔ اسے یلدرم کی ایک بھی بات پر اعتبار نہ آیا تھا۔ جی ہاں، لفظوں کو لمبا کھینچا گیا۔ پھر یہ چوری چھپکے آپ کی تصویر کس نے بنائی؟ علیحہ نے چن کر سوال کیا تھا۔ صرف یلدرم ہی نہیں بلکہ باقی سب کا بھی مفلوج ہوتا ذہن بلنک ہوا تھا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ تصویر کس نے بنائی، اور اب جب علیحہ نے پوچھ لیا تھا تو کسی ایک کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ سب ساکن تھے، البتہ یلدرم نے ترچھی نظروں سے مہتاب کو دیکھا تھا۔ علیحہ انہیں شک و شبہات میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس زمانے میں میں پورے اس قبیلے کا سردار تھا، کسی نے بھی بنا لی ہوگی تصویر۔ وہ ہر بات پر نہایت صفائی سے پردہ ڈال رہے تھے، ایسے کاموں میں تو وہ ماہر تھے۔ میں نے ان سے زیادہ مکار آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ دفتن جانان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتی ہوئی پاشا کے نزدیک آئی تھی۔ سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود بھی یہ پردے پر بس پردہ ہی ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔
اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ میز سے چاقو اٹھائے اور یلدرم کا سر قلم کر دے، جو اتنے ثبوتوں کے باوجود بھی گردن اکڑائے کھڑا تھا، یہاں تک کہ ان کے چہرے پر شرمندگی کا ایک اثر تک نہیں ہے۔ وہ ایسی تھی، ایسے جیسے وہ اس عورت کو جانتے ہی نہیں۔ وہ ڈرا ہوا ہے جانا، جواباً پاشا سرگوشی نما بولا۔ نہیں، وہ سپاٹ ہیں، ان کا چہرہ بتا رہا ہے، کوئی گھبراہٹ، کوئی اذیت، کوئی ڈراؤ ان کے چہرے پر نہیں ہے۔ جانا کی نگاہیں اس کے چہرے کے بدلتے اتار چڑھاؤ پر تھیں۔ ایسے لوگوں کا صرف چہرہ نہیں دیکھتے جنان، ان کے پیر دیکھو کانپ رہے ہیں، ان کی گردن دیکھو جہاں پسینہ چھوٹ رہا ہے، ان کے ہاتھ دیکھو جو منجمد ہو چکے ہیں۔ پاشا کہتا چلا گیا، جانا نوٹ کرتی چلے گی، ماننا پڑے گا وہ نہایت باریکی سے جائزہ لیا کرتا تھا۔ ہر کسی کا تاثر ان کے چہرے پر نہیں ہوتا، کچھ کا جسم تاثر دیتا ہے تو کچھ کی زبان۔ پاشا کو جائزہ لینے میں مہارت حاصل تھی، وہ ایک نظر میں پہچان جاتا تھا کہ اگلا انسان کس وقت کن حالات میں ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ پاشا ایک نظر میں سب جان لیتا تھا۔ تم ان پر اٹیک کیوں نہیں کرتے؟ جنان کو انتظار تھا تو صرف پاشا کے حملے کا۔ یہ ان میں طے ہوا تھا کہ حویلی جانے کے بعد وہ دونوں مل کر یلدرم کا چہرہ بے نقاب کریں گے۔ لیکن یہ ٹرن پاشا کا تھا جس میں اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے انہیں اذیت میں دیکھ کر مزہ آ رہا ہے۔ وہ تیکھا مسکرایا۔ پاشا کے ذہن میں کب کیا چل رہا ہوتا تھا یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا، جنان بھی نہ جان سکی۔ اتنے سال ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ اس کا ذہن نہیں پڑھ پاتی تھی۔ تم انہیں ڈیل دے رہے ہو پاشا۔ اسے بس انجام کا انتظار تھا، وہ انجام جو دردناک ہونے والا تھا۔ ان کی رسی میرے ہاتھ میں ہے، جس دن میں نے کھینچ لی اس دن یہ ڈہ گئے، پھر کوئی انہیں اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اس کی نظریں یلدرم پر تھیں، یکدم ان کا چہرہ لتھی کی مانند سفید پڑا تھا۔ شاید کسی نے کچھ کہا تھا، شاید علیحہ نے۔ تو انتظار کس چیز کا ہے؟ تم ابھی کے ابھی ان کی حلق سے سانسیں کھینچ سکتے ہو۔ ہاں، لیکن اس اذیت کا کیا جو میری ماں نے اتنے سالوں تک جھیلی؟ اب کے پاشا نے گردن جھٹکے اسے دیکھا تھا، وہ کافی بدلی بدلی دکھائی دے رہی تھی۔ آج اتنے دنوں کے بعد اس نے لیوینڈر کلر کی شلوار قمیض پر بڑے بڑے پھولوں والا دوپٹہ اچھے سے اوڑھ رکھا تھا، ورنہ یہاں تو دوپٹہ اس کے گلے میں ہوتا تھا یا پھر ایک سائڈ میں۔ مجھے میری ماں کی ایک ایک سسکی یاد ہے، جب تک میں یلدرم کی سسکیاں اپنے کانوں سے نہیں سن لیتا تب تک میں انہیں تڑپاؤں گا۔ پاشا کئی حد تک جنونی دکھائی دیا، اس کا لہجہ انتقامی تھا۔ میرا مقصد یلدرم کی جان لینا نہیں ہے، بلکہ انہیں وہ تکلیف دینا ہے جس تکلیف سے میری ماں گزری تھی۔ اگر میں سب سچ کہہ دوں تو کچھ ہی گھنٹوں میں سب ختم ہو جائے، یلدرم کی پریشانی منٹوں میں مٹ جائے، ان کا دماغ ایک حد تک ریلیکس ہو جائے، اور میں وہ نہیں چاہتا۔ میں نہیں بولوں گا، میں کچھ نہیں بولوں گا، جب تک ان کی راتوں کی نیند ان پر حرام نہیں ہو جاتی، جب تک ان میں میری ماں کا خوف نہیں آ جاتا، پچھتاوا نہیں آ جاتا۔ برائی ایک دم سے سامنے نہیں آتی جانان، پہلے اس کی جڑیں کھوکھلی کرنی پڑتی ہیں، اور میں یلدرم کو مہلت دے رہا ہوں، ایسی مہلت جو ان کے لیے عذاب بن جائے گی۔ جیسے میری ماں اکیلی رہ گئی تھی، بالکل ویسے ہی میں نے یلدرم کو اکیلا نہ کر دیا تو میرا نام بھی زیگم پاشا نہیں۔ وہ انتقام کے اس مقام پر تھا جہاں صرف یلدرم کی چیخیں اس کی تکلیف کم کر سکتی تھیں۔ ان دونوں نے کتنے سال انتظار کیا تھا اس انتقام کے لیے، پھر کیسے چند گھنٹوں میں وہ اس انتقام کی برقی لہر کو ختم کر دیتا، بنا اذیت کے، بنا خوف کے۔ یہ تمہارے ہونٹوں پر کیا ہوا ہے؟ پاشا کے بے اختیار استفسار کرنے پر جانان نے فوراً سے دوپٹے کا کون اپنے منہ میں دبا لیا۔ وہ میں سو رہی تھی، شاید کسی کیڑے نے کاٹ لیا، جانان نے نگاہیں چرائے جواب دیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ پاشا وہاں سے جانے لگا تو جانان نے فوراً پوچھا،
جس پر بغیر مڑ کر اسے دیکھتے پاشا جواب دیتے ہوئے چل پڑا، لیکن اس کے جواب پر جنان سرتاپیر پانی پانی ہو ہوئی تھی۔ پیچھے دیکھو تمہارا کیڑا آ رہا ہے۔ وہ چلا گیا تو زریعام اس کے قریب آیا، ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھی اس نے جانا کو اپنے نزدیک تر کیا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ پاشا کا جنان کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرنا زریعام کو اچھا نہیں لگا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ تمہارا شوہر اتنا ظالم ہے کہ ہونٹ بھی سلامت نہ چھوڑے۔ جنان اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی کہ زریعام کا دل چاہا اس کی بات پر کہکا لگائے، لیکن موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ اپنا کہکا اندر ہی کہیں روک گیا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، کہیں آپ نے یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا؟ علیحہ کو ان پر شک ہونے لگا تھا۔ تصویر ہی ایسی تھی کہ خود بخود شک ہو رہا تھا۔ آپ جانتے تھے یہ میری ماں ہے۔ علیحہ کو لگا یلدرم نے سب جان بوجھ کر کیا۔ اس نے جان بوجھ کر اسے وحاش کی نکاح میں لیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم لڑکی؟ میں ایسا کچھ نہیں جانتا، اور نہ ہی میں تمہاری ماں کے ساتھ اور نہ ہی میرا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔ یلدرم کا لہجہ سخت ہوا، یکدم سے پہاڑ کی طرح وہ یکدم سے پہاڑ کی طرح پھٹ پڑے تھے۔ پھر آپ نے ہمارا نکاح کیوں کروایا؟ مجھے ذلیل کرنے کے لیے؟ وہ تیر پھینکتی چلی گئی۔ یلدرم نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تو جانتا بھی نہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ وہ کچھ بھی کہہ رہی تھی۔ یلدرم کو تپ چڑھ گئی۔ مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے، رتی برابر بھی نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ جواباً وہ پھنکاڑی، اس نے میرا ہاتھ اس لیے پکڑ رکھا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی میں مہتاب کا بڑا بھائی ہوں۔ پھر یلدرم نے وہ کہہ دیا جو اسے کہنا چاہیے تھا۔ علیحہ ایک پل چل رہ گئی۔ انہوں نے کہا مہتاب۔ اب مہتاب کا اس میں کیا قصہ تھا؟ اسے تو کچھ نہیں پتا تھا، اور نہ ہی اسے بتایا گیا تھا۔ وہ اس کہانی میں وکٹم تھی، ایک ایسی وکٹم جس کے ہونے سے یہ کہانی زندہ تھی۔ وہ آپ کو کیسے جانتی تھی؟ اب کہ اس کی نگاہ مہتاب چودھری کی سمت اٹھی تھی، وہ ان سے سوال کر رہی تھی، ایک ایسا سوال جس کا جواب انہیں ہر بار شرمندہ کرتا تھا۔ کچھ لمحے تو وہ خاموش رہے۔ علیحہ ان کے جواب کے منتظر رہی، لیکن پھر اگلے ہی پل مہتاب نے بھی وہ کہہ دیا جو سچ تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کہنا آسان تھا، سننا بہت مشکل۔ علیحہ کو بھی مشکل ہوئی، اتنی کہ اس کے کان شائیں شائیں کرنے لگے۔ ایک پل کے لیے ذہن مفلوج سا ہو گیا۔ شریانیں جو جسم میں تیز تیز گردش کر رہی تھیں رک گئیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی گردن نفی میں ہلی اور ہلتے ہی چلی گئی۔ دھماکے پر دھماکہ ہی تو ہوا تھا۔ ان کی شادی میرے ابا سے ہوئی تھی، وہ میرے ابا سے محبت کرتی تھیں۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس کی ماں مہتاب چودھری سے محبت کرتی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو اس کے ابا کو پتہ ہوتا، اور اگر اس کے ابا کو پتہ ہوتا تو یقیناً اسے بھی پتہ ہوتا۔ لیکن ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اگر وہ تمہارے ابا سے اتنی ہی محبت کرتی تھیں، پھر تمہارے ابا کو اور اپنی 5 سالہ بیٹی کو تنہا کیوں چھوڑ گئیں؟ یلدرم نے برچھی سے وار کیا تھا، اتنا گہرا کہ علیحہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ یہ ایک ایسا تانا تھا جو اس کی روح جھنجھوڑ گیا تھا۔ علیحہ نے اپنے لب بھینچ لیے۔ بیک وقت وحاش نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بس چھلکنے کو تیار تھیں۔ یہ تانا اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ وہ اس بوجھ تلے دب کر رہ گئی۔ بابا سائیں، آپ بول رہے ہیں کہ آپ میری بیوی سے بات کر رہے ہیں؟ وہاں چنگار پڑا۔ وہ یہ کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی سے اس انداز میں بات کی جائے؟ پھر تم اپنی بیوی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ یلدرم سنگین ہو گئی۔ یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے، میرے سر پر ایک ایسا گناہ تھوپ رہی ہے جو میں نے نہیں کیا۔ جھوٹ بولنا تو کوئی یلدرم چودھری سے سیکھے، وہ صرف آپ سے سوال کر رہی ہے۔ وحاش نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ علیحہ دم ساتھ گئی تھی۔ مجھ سے سوال کرنے کا حق اسے کس نے دیا؟ غصے کے باعث ان کی ناک پھولتی چلی گئی۔ میں نے،
وہ ترکی بترکی بولا، یہ اس قبیلے کے سردار وحاش یلدرم چودھری کی بیوی ہے، اسے حق ہے ہر کسی سے سوال کرنے کا۔ وہ اتنے حق سے بولا کہ علیحہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، کوئی اس کا ہو یا نہ ہو لیکن وحاش ہمیشہ اس کا ہی رہے گا۔ تم اپنی بیوی کو، وہ کہتے کہتے رک گئے، حالانکہ وہ کہنے والے تھے کہ تم اپنی بیوی کو چند مہینوں میں طلاق دینے والے ہو، لیکن انہوں نے نہیں کہا، یہ سوچ کر کہ کہیں سب خراب نہ ہو جائے، کہیں وحاش کو ان پر شک نہ ہو جائے، کہیں معاملہ عجیب صورتحال اختیار نہ کر جائے۔ انہیں ابھی انوشی اور زمان کا نکاح کروانا تھا، اس سے پہلے وہ خود پر چڑھایا کھول اتار نہیں سکتے تھے، ورنہ سب برباد ہو جاتا۔ دفتر انہوں نے خود کو پرسکون کیا، اتنا کہ ان کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ علیحہ بیٹا، آپ کی ماں اور مہتاب ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکی۔ پھر وہ بولے تو ان کے لفظوں میں شائستگی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ علیحہ نے پوچھ لی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا وجہ تھی۔ تھی کوئی وجہ، آپ کو نہیں بتا سکتے، یلدرم نے پیار سے سمجھایا۔ مجھے وجہ جاننی ہے۔ وہ کیا وجہ تھی؟ علیحہ اڈل تھی۔ کیونکہ تمہاری ماں ایک طوائف زادی تھی۔ جواباً حسینہ سے رہا نہ گیا اور وہ پھنکار پڑی۔ جب آگ لگانے کو تیلی مل رہی تھی تو وہ کیوں نہ استعمال کرتی؟ یکایک علیحہ پر حویلی کی پوری چھت ہی آ گری، بمباری ہونے لگی۔ وہ جم گئی، ایسے جیسے برف میں لگ گئی ہو۔ اس کا پورا وجود ٹھنڈا پڑ گیا، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، باقی سب بھی دھکتے، کیونکہ یہ بات بڑوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ کیا؟ اسے اپنی آواز کہیں دور کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں۔ ہونٹ ہلے اور گردان کرنے لگے۔ میری ماں، کتنے دل سے وہ اس عورت کو اپنی ماں کہہ رہی تھی جسے وہ ماں کے عہدے سے گرا چکی تھی۔ میری ماں طوائف نہیں ہے۔ علیحہ قدم بقدم پیچھے ہوتی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گر جاتی، وحاش نے اسے سنبھال لیا۔ وحاش یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اسی وقت صفائی دی۔ دفتر وحاش نے اسے اپنے گھیرے میں لیا۔ میری ماں طوائف نہیں ہے، وہ مسلسل بڑبڑانے لگی۔ ہاں علیحہ، میں جانتا ہوں، مجھے تم پر یقین ہے، پلیز تم خود کو سنبھالو۔ اس کا وجود اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ وحاش نے اسے دونوں بازو سے تھام رکھا تھا، لیکن پھر بھی علیحہ سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ کہیں تم ریشم اور مہتاب کی اولاد تو نہیں؟ حسینہ کا ذہن دوبارہ سے بلنک ہوا تو وہ بول پڑی، انف از انف۔ مگر اب کی بار وحاش پوری قوت سے دھاڑ پڑا، اتنی اونچی آواز میں کہ یکدم سے حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ بس کر دیں آپ سب، میری بیوی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ کسی کی بھی فضول بکواس سنے، بہت ہو گیا، اب مجھے کسی کی آواز نہ آئے۔ ایسی کنڈیشن میں وہ علیحہ کو کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ تھے کہ باز ہی نہیں آ رہے تھے۔ علیحہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، ایکا-ایکی وہ وحاش کی باہوں میں جھولنے لگی۔ علیحہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وحاش نے اسے خود میں دبوچ لیا۔ علیحہ گھٹے گھٹے سانس لینے لگی۔ پانی؟ اس کے ہونٹ بمشکل ہل سکے۔ پانی لاؤ، وہ چیخا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، پانی لاؤ جلدی۔ اسی وقت اس نے مڑ کر ملازمہ کو دیکھا جو وہیں کھڑی تھی، لیکن وحاش کی داڑھ پر بجلی کسی تیزی میں وہاں سے گئی۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں ایک ایک کے حلق سے سانس چھین لوں گا۔ وہ جنونی ہوا۔ ملازمہ فوراً سے پانی لے آئی۔ وحاش نے پانی کا گلاس پکڑا اور علیحہ کے لبوں سے لگا دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا علیحہ کو نیچے نہ آنے دینا۔ وحاش نے گردن چڑھ کے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی۔ ملازمہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ سردار، ملازمہ کی زبان کام کرنا چھوڑ گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ اس پر چیخے دفتر وحاش نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ علیحہ آنکھیں موند چکی تھی۔ لیکن سردار،
وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اتنی مہلت نہ ملی۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ۔ اس کی گرج پر ملازمہ کام گئی۔ وہ ہاتھ اسے اٹھائے اپنے کمرے میں چل پڑا تو نوال اس کے پیچھے گئی، جبکہ جنان اور انوشی بھی اس کے کمرے میں گئی تھی۔ پیچھے یلدرم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ شکر تھا وہ بے ہوش ہو گئی، ورنہ یلدرم کو ابھی تک کٹہرے میں کھڑا کر کے رکھتی۔ جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تب جانان اپنے کمرے سے نکلتی پاشا کے کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ ذریعہ کسی کام کے سلسلے میں حویلی سے باہر گیا تھا۔ آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ اب سب پلان پاشا ڈیسائیڈ کیا کرتا تھا، اور جانان یہ پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں آ گئی تھی جو جم کر رہا تھا۔ اب ایکشن کی باری ہے۔ ایک ہاتھ سے ڈمبلز اٹھائے وہ ورزش کرنے میں مصروف تھا۔ وجود سے پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ کیسا ایکشن؟ جنان اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پاشا نے ڈمبل نیچے رکھ دیا۔ وہی ایکشن جو دھماکہ کرے گا۔ وہ کچھ سوچے بیٹھا تھا، کچھ ایسا جو حویلی ہلا دے۔ مطلب میری ماں حویلی آ رہی ہے؟ جانان اس کی بات کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ یہ اس کی اگلی پلاننگ کا حصہ تھا۔ ہاں، فوراً جواب آیا۔ دفتن پاشا نے صوفے سے ٹاول اٹھایا اور اپنی گردن پر پھیرنے لگا۔ کس حیثیت سے؟ سوال ہوا۔ علیحہ کی ماں ہونے کی حیثیت سے، جواب آیا۔ مجھے علیحہ کے لیے بہت برا فیل ہو رہا ہے پاشا۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ درد میں ہے اور مجھ سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی۔ علیحہ کی آنکھوں میں تیرتے آنسو جانان کے دل میں تباہی مچا گئے تھے۔ اتنا وقت وہ علیحہ کے ساتھ رہی تھی کہ اب اس سے ایک انیسیت سی ہو گئی تھی۔ اگر ہماری ماں آ گئی تو اس کے زخم دوبارہ سے ہرے ہو جائیں گی۔ وہ پریشان تھی صرف اور صرف علیحہ کے لیے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کیا کرے گی، لیکن ایک بات تو طے ہے، وہ انہیں بلانا تو دور انہیں دیکھے گی بھی نہیں۔ جنان اس کے بارے میں سب جانتی تھی۔ علیحہ اپنی ایک ایک بات اسے بتاتی تھی، اور وہ جب بھی اپنی ماں کا ذکر کیا کرتی تھی بس اس کے لفظوں میں نفرت ہی نفرت ہوتی تھی۔ یہ غلط فہمی زیادہ وقت تک نہیں رہے گی جانان، ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ علیحہ کے دل میں جو نفرت کی گڑھیں ہیں وہ کھل جائیں گی، پاشا نے تسلی دی، لیکن تب تک کہیں وہ بدگمان نہ ہو جائے۔ ایک ڈر سا تھا، وہ بدگمان نہیں ہو سکتی، ہم اس کی سب غلط فہمیاں دور کر دیں گے۔ پاشا یہ کام اچھے سے کر سکتا تھا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے اس وقت سے جب اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی جو اتنے سالوں اس کے ساتھ رہ کر جانان نے اس سے چھپائی تھی۔ وہ ٹوٹ جائے گی پاشا، وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ مجھ پر کرتی ہے اور میں ہی اس کا مان نہیں رکھ سکوں گی۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ پاشا نے پہلی بار جانان کو اتنے ٹوٹے ہوئے دیکھا تھا۔ تم اوور تھنک کر رہی ہو جانان، حالات کو مشکل مت بناؤ، آسانیاں پیدا کرنا سیکھو۔ تم اسے اپنی مجبوری بتاؤ گی تو وہ سمجھ جائے گی، اور میں اسے جانتا ہوں، وہ کافی سمجھدار ہے۔ پاشا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ امید ہے ایسا ہی ہو۔ پاشا کو دیکھ وہ پھیکا سا ہنس دی۔ پھر کب بلا رہے ہو تم مما کو؟ ایک طوفان حویلی والوں کا منتظر تھا جو ریشم کے آنے پر برپا ہونا تھا۔ بہت جلد، شاید اگلے چند دنوں میں۔